تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے دو مشہور قول ہیں، ایک قول 8 ربیع الاول، دوسرا قول 9 ربیع الاول، جبکہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے معروف ہے۔ جو میلاد مناتے ہیں ان کے امام، ان کے بڑے جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کے فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے اور وفات 9 ربیع الاول کو۔ جن کی 11ویں شریف آپ کرتے ہیں اور اس کے نام پر مختلف قسم کے پکوان بناتے ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ غنیت الطالبین میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 12 ربیع الاول کا انکار کیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یقیناً انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ کی آمد ہر مسلمان کے لیے ایمانی، فطرتی اور طبعی طور پر خوشی کا باعث ہے، لیکن خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے۔ میلاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ ثابت ہے، لیکن عید میلاد النبی یہ ثابت نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی بالکل ثابت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا جو فہم ہے سلف صالحین کی روشنی میں، اسلام کے ابتدائی 600 سال اس بدعت سے بالکل پاک تھے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں اور ان کی تاریخ معلوم ہے، یکم شوال عید الفطر، 10 ذو الحجہ عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کسی تیسری عید کا وجود کتاب و سنت میں کہیں موجود نہیں ہے، نہ فقہ کی کتاب میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں۔ حتیٰ کہ کتاب و سنت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے 2 مشہور قول ہیں، ایک قول 8 ربیع الاول، دوسرا قول 9 ربیع الاول، جبکہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے معروف ہے۔ ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، کچھ دہائیاں پہلے چلے جائیں، پاکستان کے اندر یہ بات 12 ربیع الاول یوم وفات کے طور پر معروف تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے معروف اور مشہور اور راجح قول 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول ہے، بلکہ جو میلاد مناتے ہیں ان کے امام، ان کے بڑے جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کے فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے اور وفات 9 ربیع الاول کو۔ جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کا دم بھرتے ہیں، جن کی نسبت کے ساتھ آپ کا مذہب قائم اور مسلک قائم ہے، آپ نے ان کے موقف کو چھوڑ دیا۔ جن کی 11ویں شریف آپ کرتے ہیں اور اس کے نام پر مختلف قسم کے پکوان بناتے ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ غنیت الطالبین میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 12 ربیع الاول کا انکار کیا ہے۔ تو جب سال میں بھی، مہینے میں بھی، جب سال میں اور دن میں اختلاف ہے اور بعض کے نزدیک مہینے میں بھی اختلاف ہے، تو کس طرح اتفاق کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے اس بات پر جمع ہو گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جو ہر سال بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر غور کریں، نمبر ایک تو اس بات پر اتفاق ہے کہ 600 سال تک اسلام میں اس بدعت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، پاک تھی اس بدعت سے۔ دوسری، یہ بدعت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ یہ مکی اور مدنی کے علاوہ یہ بدعت عراقی ہے۔ عراق کے اندر ابو سعید ایک شخص نے اس کی ایجاد کی ہے، عمر بن الحسن، جو کہ معروف ہے ابن دہیہ کے نام سے، ابن دہیہ الکلبی، وہ اس کا فتویٰ دینے والا ہے، وہ اس بدعت کو ترویج دینے والا ہے۔ تو اسلام کے پہلے 600 سال اس سے پاک ہیں، یہ عراقی بدعت ہے۔ اور پھر میلادی جو میلاد مناتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت ہے، البتہ وہ کہتے ہیں اچھی بدعت ہے۔ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریق ہے۔ یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہو یا سیئہ ہو، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے، نئی چیز کو داخل کرتا ہے، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، وہ انسان بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ گمراہیاں دیکھیں اس میلاد میں کیا گمراہیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مرد و زن کا اختلاط۔ نمبر 2، مسجد نبوی کا ماڈل بنایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے روضے کا ماڈل بنایا جاتا ہے، پھر اس کا طواف کیا جاتا ہے، پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے، لمبے لمبے کیک بنائے جاتے ہیں، پھر میوزک،
موسیقی، گینا، ڈانس، شرکیہ نغمے اور ترانے پڑے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے نفرت تھی۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے ایک موسیقی کی آواز سنی، آپ نے اپنے کان میں ہاتھ داخل کیے، انگلیاں داخل کی اور راستے سے دور ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آواز سنتے ہو؟ فرمایا نہیں، تو آپ نے اپنے کان سے انگلیاں نکال لی۔ یہ چراغاں، یہ جشن اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے، دعوت تھی اور دروازے سے واپس چلے گئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول واپس چلے گئے، جا کر پوچھیے تو صحیح۔ اللہ کے رسول جب واپس گئے تو جانے کا سبب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ گھر کے دروازے پر ایک ریشمی پردہ لٹکایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا علی، مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، وہ ریشمی پردہ اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ تو ایسے چراغاں، ایسی روشنی، ایسی لائٹنگ، ایسے بازارات کو سجا دینا، مجھے بتائیے جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، کیا وہاں آ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے۔ سب سے پہلے نبی کا جو یہ ولادت کا دن منایا وہ عیسائی ہیں، کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پھر اس سے بڑھ کر آگے بڑھیے، یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا، بالکل باطل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی، آپ نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی 3 وجوہات ذکر کی ہیں صحیح مسلم میں۔ نمبر 1، یہ میری نبوت کا دن ہے، اس پر مجھ پر وحی اتری تھی اور اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں اس دن عمل کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے تو آپ نے تو ہر پیر کو روزہ رکھا ہے۔ اور پھر عید اور روزہ یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ولا سخاب بالاسواق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و گل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو شور و گل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادبی کے ساتھ نام لینا، یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ جب یہ ساری برائیاں موجود ہیں تو قطعاً یہ ایک ایسی بدعت جس کا اس بات نہیں ہے کتاب و سنت میں، نہ سلف نے وہ دلائل سے سمجھا، جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، کیونکہ وہ سلف کے طریق سے ہٹ کر ہے۔ ان دلائل کے اندر قطعاً کوئی اس بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں فہم آپ کی اپنی عقل کا ہے، کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو دلائل قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، لیکن صحابہ نے ان دلائل سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کی۔ اگر آپ کو اس بدعت کے لیے کوئی دلیل ملی ہے تو ابو لہب کی ملی ہے، جو کہ گستاخ رسول ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یا خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر پچھلی آیت کے ساتھ پڑھے، وہاں قرآن کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے۔ تو یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام قسم کی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔